السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم طهر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، میرے عزیزوں اور بیٹوں، آج ساری دنیا ایک پریشانی سے گزر رہی ہے، اور وہ پریشانی رکنے کا نام نہیں لے رہی، دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چین کے ایک شہر سے شروع ہونے والا دنیا کا یہ امتحان کرونا وائرس کے انداز میں 200 ملکوں تک پہنچ چکا ہے، اور اس کا یہ سفر رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک مریض سے شروع ہونے والی بیماری 10 لاکھ انسانوں سے بھی متجاوز ہو چکی ہے۔ پوری دنیا اس حد تک پریشانی اور اضطراب کا شکار ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہوئے بھی لوگ خوف محسوس کرتے ہیں، گلے ملتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ قیامت کا ایک منظر بڑی قیامت سے پہلے ہی عجب سا دکھائی دیتا ہے۔ اس صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو بہت مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ پوری کائنات کا پالنہار رب العالمین ہے۔ اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی مصیبت دنیا پہ کیوں آئی ہے؟ یہ اس کا عذاب ہے یا امتحان ہے یا تنبیہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ ساری دنیا اس پہ تحقیق کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ایسے شروع ہوا، ایسے شروع ہوا، یوں شروع ہوا، ایسے شروع ہوا۔ آئیے آج ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے، صرف کرونا وائرس ہی نہیں
مصیبتیں آتی ہیں تو کیوں، بیماریاں آتی ہیں تو کیوں، زلزلے آتے ہیں تو کیوں، آفتیں آتی ہیں تو کیوں، سیلاب آتے ہیں تو کیوں، بارشیں بے موسم ہوتی ہیں تو کیوں، انسان کے اوپر طرح طرح کی تنبیہات، عذابات نازل ہوتے ہیں تو کیوں؟ یاد رکھیے، اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، ان کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ان میں سے بنیادی مقصد 3 ہوتے ہیں۔ جو زمین پہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پریشانیاں اس لیے بھیجتا ہے کہ ان کو دنیا میں ان کے گناہوں، ان کے جرم، ان کے کفر اور ان کی بغاوتوں کی سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جن پر اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مختلف مصیبتیں، آفتیں اور پریشانیاں بھیجی۔ ان میں ظالم ترین دنیا کا ایک فرد گزرا ہے، فرعون۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کا قاتل، لوگوں کو بیگار کے طور پہ اپنے مختلف جگہوں پہ کام لینے والا، بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھ کے لونڈیاں بنا کے گھروں میں کام کاج کروانے والا اور ان کے بیٹوں کی گردن پہ چھریاں پھیرنے والا، جب اپنے طاقت کے نشے میں مست ہو جاتا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیتا ہے، بنی اسرائیل سے کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں ہے، نہریں میرے متحد، تمہاری فصلیں میرے متحد، تمہاری زمینیں میرے متحد، تمہارے اناج میرے متحد، تمہارا سب کچھ میرے اختیار میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اس کے جرم کی سزا دینے کے لیے اسے بھی اور پوری کی پوری اس کی آل کو، قوم فرعون کو، اللہ رب العزت 5 عذاب چکھاتا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، تیز بارشیں، آندھیاں، کونتی ہوئی بجلیاں، کڑک گرجدار قسم کے بادل، طوفان باد و باران اللہ نے ان پہ نازل کیا۔ جناب موسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے جناب موسیٰ بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، طوفان آندھیاں ہیں،
ہماری فصلیں تباہ، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ بے شک ہم آپ کو پیغمبر مانتے ہیں یا نہیں، آپ کی رب موڑتا نہیں ہے، دعا کر دیں اللہ بارشیں ختم کر دیں، ہم سدھر جائیں گے۔ پیغمبر اتنا مہربان ہے، دعا کرتا ہے اللہ طوفان ختم کر دے۔ طوفان ختم ہوا، وہی عادتیں، وہی رویے، وہی ظلم، پھر اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، فصلیں پک گئیں، بارشیں رک گئیں، فصلیں ٹھیک ہو گئیں، کھیت ہرے بھرے ہو گئے، فصلیں پک کے تیار ہو گئیں، پھر پرانی عادتوں پہ آئے۔ اللہ نے پکی ہوئی فصلوں کے اوپر ٹڈی دل بھیج دیا، لشکر بھیجے ٹڈیوں کے، فصلوں کے اوپر یوں بیٹھ کے وہ فصلیں کم نظر آئیں، ٹڈیاں زیادہ نظر آئیں، ان کی پکی پکائی فصل کو تباہ کر کے چٹ کر کے کھا گئے۔ پھر آگے جناب موسیٰ دعا کر دیجئے، ہم تو مارے گئے، آپ نہیں ایسے کریں گے، صحیح ہو جائیں گے۔ دعا کی، اس لشکر کو اللہ نے ٹال دیا، ٹڈیوں کے لشکروں کو اللہ نے ختم کر دیا، پھر اپنی پرانی عادتوں پہ پھر آ گئے۔ جو فصل بچی، جو اناج بچا، جو چیزیں بچیں سنبھال لی، انہوں نے سنبھال کے رکھ لی، عادتوں پہ پھر پرانی عادتوں پہ آ گئے۔ اللہ نے ان کے سٹور شدہ، ذخیرہ شدہ فصلوں کے اندر، اناج کے اندر اللہ نے جوئیں پیدا کر دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ۔ تورات میں لکھا ہے اتنی جمعیں آئیں، اتنی جمعیں آئیں، فصلوں میں، اناج میں، گھروں میں، صحنوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، جس طرح سے ریت کے ذرے بکھرے ہوتے ہیں، پوری کی پوری سرزمین مصر کے اندر جمعیں ہی جمعیں تھے۔ پھر آئے جناب موسیٰ کے پاس، دعا کیجئے یہ عذاب ٹل جائے، اب ہم ٹھیک ہو جائے۔ دعا کی، عذاب ٹل گیا، پرانی عادتوں پہ پھر واپس آ گئے۔ جو تھوڑا بہت کھانے کے لیے بچا تھا وہ شروع کر دیا، پھر پرانی عادتوں پہ آئے۔ اللہ رب العزت نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ یہ کرونا وائرس تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو نظر نہیں آتا۔ آپ اندازہ کیجئے، جو وائرس ہمیں نظر نہیں آتا اس سے آج دنیا اتنی گھبرائی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف انسان اتنا ظالم ہے، جوؤں کا، مینڈکوں کا، ٹڈیوں کا عذاب دیکھ کر بھی اپنی عادتیں قوم فرعون نے نہیں چھوڑی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پانی بچا ہوا تھا، اللہ نے اب 5واں عذاب بھیجا کہ پانی پینے لگتے تو اللہ اس کو خون بنا دیتا، خون کا عذاب۔ لیکن وہ تھے کہ اپنی عادتوں سے باز نہ آئے۔ کیا ہوتا تھا جب بھی کوئی عذاب آتا تو کیا ہوتا؟ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
یا اللہ تیرا قرآن کیسے سمجھاتا ہے کہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے عذاب ظلم کی وجہ سے آتے ہیں۔ فرعون نے ظلم کیا، بچیوں پہ ظلم کیا، فرعون نے ظلم کیا، ماؤں پہ ظلم کیا، فرعون نے ظلم کیا، بیٹیوں پہ ظلم کیا، فرعون نے ظلم کیا، نبیوں کی نسلوں پہ ظلم کیا، فرعون نے ظلم کیا، بنی اسرائیل پہ ظلم کیا، فرعون نے ظلم کیا، ان کے ہزاروں بچوں کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ آج جب کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا گیا، فلسطین کے اندر معصوم بیٹیوں کی عزتوں کو نوچا گیا، بچوں کے اوپر گنیں چلائی گئیں، اور اس روتے ہوئے بچے نے یوں واسطہ دے دے کے کہا نہ مارو مجھے، وہ پھر بھی مارتے رہے، تو اس جاتے ہوئے فلسطین کے ایک بچے نے روتے روتے کہا تھا مارو گے تو میں اوپر جا کے اللہ کو شکایت لاؤں۔ پھر اللہ کا عرش بری سے رب عظیم ان مظلوموں کی آہوں سسکیوں کو دیکھ کے جواب دیتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مظلوموں میں تمہاری مدد کروں گا، کچھ وقت لگ جائے گا لیکن مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پتہ چلا ظالموں کے اوپر عذاب آتے ہیں، ظلم کا مزہ چکھانے کے لیے، اقتدار کے نشے میں جو مست ہوتے ہیں ان کے اوپر عذاب آتے ہیں، ان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے۔ فرعون صفت جو ملک بنے ہوتے ہیں اور صدیوں سے ظلم و ستم کرتے کرتے زمین کے سینے کو چیر کے آسمان کی فضاؤں میں اڑ کے اور سورج چاند پہ کمندے ڈال کے جو سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم رب بن گئے ہیں، فرعون کی طرح دعوے کرنے لگتے ہیں، اللہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کے ذریعے ان کو ان کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ پتہ یہ بھی چلا کہ پھر ٹلتے کیسے ہیں؟ دعاؤں سے، نیک لوگوں کی دعاؤں سے۔ اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے لیکن ظالم کیسے ظالم ہوتے ہیں؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، تھوڑی دیر کے لیے ہم عذاب ڈالتے تھے، وہ ادھر ہی پھر جاتے تھے، پھر آخری چھٹا عذاب آیا، وہ کیا تھا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ایک اور مقام پہ کہا كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اتنے عذاب، ضد کے پھر بھی پکے، تکبر کے مارے ہوئے، جب بھی کوئی نشانی دیکھتے تکبر میں اور بڑھ جاتے، وعدہ کرتے ہم مظلوموں کو چھوڑ دیں گے۔ جناب موسیٰ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ نبیوں کی یہ اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ان پہ ظلم نہ کریں، ان کو ہم جانے دیں، ہم نہیں ظلم کریں گے، عذاب ٹل جائے، ہم اپنی عادتوں سے باز آ جائیں گے۔ 5 دفعہ عذاب دیکھنے کے بعد 5 دفعہ وعدے کو توڑا، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا ان مظلوموں کو اپنے ساتھ لو، مصر سے لے کے نکل جاؤ، دریا کو پار کرو، اپنے دریا کو پار کرنے کے لیے اپنا عصا مارو، عصا مارنا تیرا کام، راستے بنانا میرا کام۔ 5 عذاب دیکھنے کے بعد بھی یہ اقتدار کے نشے میں مست لوگ فرعون
دل کے اتنے پتھر اور سخت دل ہوتے ہیں، پھر بھی مظلوموں کے پیچھے بھاگے، پھر اللہ نے قوم فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ پہلی وجہ قرآن سے معلوم ہوئی کہ عذاب ظلم کی وجہ سے آتے ہیں اور ظالم لوگوں کو مزہ چکھانے کے لیے اور ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں اس میں بھی میں تو مہربانی ہی کرنا چاہتا ہوں، میں رحمان ہوں، ظالموں پر بھی میں عذاب اس لیے نہیں بھیجتا کہ میں ان پہ رحم نہیں کرتا، ظالموں پر بھی عذاب میں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، وہ ظلم سے باز آ جائیں، وہ اپنی اوقات کو سمجھ لیں، وہ میری طرف واپس پلٹ آئیں، چھوٹے چھوٹے عذاب چکھ کے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، تھوڑی دیر کے عذاب چکھ کے ہمیشہ رہنے والے عذاب سے بچ جائیں۔ ان ظالموں پر عذاب بھیجنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کو نہیں سمجھتے تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم ظلم نہیں کرتے، وہ خود ظالم ہوتے ہیں، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ دوسری وجہ جس وجہ سے عذاب آتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، انسانوں کے گناہ، ان کی کوتاہیاں، ان کی کمزوریاں۔ کافر ظالموں پر عذاب کفر اور ظلم کا مزہ چکھانے کے لیے آتے ہیں، اور اہل ایمان پر جو سزائیں ملتی ہیں ان کو عذاب کہہ لیں یا ان کو تنبیہ کہہ لیں، یہ تنبیہ ہوتی ہیں، یہ وارننگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جھنجھوڑا جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دو، کمزوریوں کو چھوڑ دو، کوتاہیوں کو چھوڑ دو، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف واپس پلٹ آئے۔ تیسری اور آخری وجہ خوب توجہ سے سنیے گا، اہل ایمان پر یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں، یہ زلزلے، یہ سیلاب عذاب نہیں، اہل ایمان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان بن کے آتے ہیں۔ نبیوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان پر بھی بیماریاں آتی ہیں، اولیاء کا امتحان ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان پر بھی بیماریوں کے حملے ہوتے ہیں، نیک بندوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان پر بھی بیماریاں آتی ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جنت میں کچھ درجے ایسے ہیں، جنت کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں، جنت کے کچھ بالا خانے ایسے ہیں، جنت کے کچھ درجات ایسے ہیں، جنت کے کچھ اللہ نے نعمتیں ایسی بنائی ہیں، وہ درجے تب تک ملتے ہی نہیں ہیں جب تک امتحان نہ ہو جائے۔ آپ کے اسکول والے چھوٹی سی پرائمری کا سرٹیفکیٹ امتحان کے بغیر دے دیتے ہیں؟
میٹرک کا چھوٹا سا سرٹیفکیٹ امتحان کے بغیر مل جاتا ہے، ایف اے کا سرٹیفکیٹ امتحان کے بغیر مل جاتا ہے، ایم بی بی ایس کی ڈگری امتحان کے بغیر مل جاتی ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری امتحان کے بغیر مل جاتی ہے۔ وہ ماں جو عقل مند ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو اس امتحان میں کامیابی کے لیے راتوں کو جگا دیتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ماں بیٹے پہ ظلم کر رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا اٹھنا، تو سویا ہوا ہے، تیرے امتحان آگے آگے بڑے بڑے ہیں، تو یہاں سو رہا ہے، کل تیرا امتحان ہے تو ابھی تک سو رہا ہے، پرسوں تیرا پیپر ہے تو ابھی تک سو رہا ہے، تو نے تو ڈاکٹر بننا ہے تو ابھی سو رہا ہے، تو نے انجینئر بننا ہے تو غفلت کی نیند سو رہا ہے، تو نے تو بڑا افسر بننا ہے۔ جتنی سمجھدار ماں ہوتی ہے، جتنا ذہین بیٹا ہوتا ہے، جتنے ماں باپ اس کو اونچے امتحانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اتنی ہی اونچی ڈگریاں ملتی ہیں۔ جناب سعد نے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا تھا، اے اللہ کے پیارے نبی، سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آتی ہیں؟ فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آتی ہیں، ان کے مرتبے بھی اونچے ہوتے ہیں نا، پھر ان کو ڈگریاں بھی اونچی ملتی ہیں، مقام بھی اونچے ملتے ہیں۔ اللہ تیرے قرآن پہ میں قربان جاؤں، رب تعالیٰ نبیوں کا امتحان بہت زیادہ نعمتیں دے کر بھی لیتا ہے، بہت زیادہ نعمتیں دے کر بھی لیتا ہے، اور بہت زیادہ آزمائشیں دے کر بھی لیتا ہے۔ سورہ انبیاء میں نبیوں کے امتحانوں کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کی جو سورت مبارک ہے سورۃ الانبیاء، اس میں نبیوں کے امتحانوں کا تذکرہ ہے۔ جن نبیوں کا امتحان نعمتیں دے کے لیا، ان میں سے جناب سلیمان، جناب داؤد ہیں، اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دیں، ہواؤں پہ حکمرانی ہے، جنوں پہ حکمرانی ہے، لوہا ان کے لیے نرم ہے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، بر و بحر کے اوپر تخت و تاج بچھائے حکمرانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے جب اپنے نیک بندوں کو اتنا بڑا حکمران بنایا تو انہوں نے سرکشی نہیں کی، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور ان کے امتحان کے فوراً بعد اللہ نے جس امتحان کا تذکرہ کیا وہ جناب ایوب علیہ السلام کا امتحان ہے۔ ایوب پیغمبر کا جب اللہ نے امتحان لیا، کس انداز میں لیا، کس طریقے سے لیا، آپ پڑھیں گے اللہ کا قرآن اور سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ رب تعالیٰ امتحان بھی کیسا لیتا ہے، پھر ڈگریاں بھی کیسے دیتا ہے، انعامات بھی کیسے دیتا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ جناب ایوب علیہ السلام کے پاس ہزاروں بکریاں تھیں، ہزاروں اونٹ تھے، ہزاروں بیل گائیں تھیں، کھیتی، لمبی چوڑی زمینیں، فصلیں، سب کچھ، جوان، توانا، خوبصورت گبرو، حسین و جمیل۔ رب تعالیٰ نے جب اپنے بندے ایوب پیغمبر کا امتحان لیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا،
جانور ختم، فصلوں سے محروم، خوبصورت جوانی کی بجائے جسم کے اوپر تکلیف دہ بیماری۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح ابن حبان کی ہے، امام البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں رہے۔ کبھی امتحان لمبے بھی ہو جاتے ہیں، جب یہ امتحان ہوتے ہیں، یہ اس بندے کا بھی امتحان ہوتا ہے جو تکلیف میں ہے، اور اس کے رشتہ داروں کا بھی امتحان ہوتا ہے، اس کے محلے والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ 18 سال تکلیف میں رہنے کے بعد دعا کا انداز دیکھیے، یہ دعا یاد کر لیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ بہت سارے لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست احباب چھوڑ گئے، اور بھی چھوڑ گئے۔ ایک صابرہ شاکرہ بیوی ہے، ہاتھ پکڑ کے جناب ایوب کو قضائے حاجت کے لیے لے کے جاتی ہے، وفاداریاں کر رہی ہے، 2 بھائی ہیں وفادار ہیں۔ 18 سال کے بعد ایک بھائی بھی ایک دن کہتا ہے پتہ نہیں ایوب نے کیا غلطی کی ہے، لگتا ہے کوئی ایسا گناہ کیا ہے، کسی اور نے ایسا گناہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ دوسرے بھائی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو، ایوب جیسے نیک بندے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا تم دیکھتے نہیں ہو 18 سال ہو گئے ہیں، بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی، کوئی گناہ ہی کیا ہوگا۔ جناب ایوب کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جب ان تک یہ بات پہنچی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ مجھے تکلیف ہے۔ کیا انداز تھا، اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے، یہ نہیں کہا دور کر دے، کہا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے، اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ مفسرین کہتے ہیں ایوب کے بلانے کا، رب سے دعا کرنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ کہا تو یہ کہا اللہ تکلیف بڑی ہے تو دور کر دے، یہ نہیں کہا، کہا اللہ تکلیف بڑی ہے، تجھ سے زیادہ مہربان کون ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں جب میرے ایوب نے مجھے پکارا تو میں نے اس کی تکلیف دور کر دی اور اس کو پہلے سے دوگنا سب کچھ 2 گنا نصیب کر دیا۔ اب چونکہ یہ پرانے انبیاء ہیں تو تورات میں بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے۔ جو تورات ہے نا، بائبل ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر ہے سفر ایوب۔ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سے جب جناب ایوب نے دعا کی، 18 سال کی
کی آزمائشوں کے بعد اللہ رب العزت نے سب کچھ پہلے سے 2 گنا کر کے ان کو ایسے عنایت کیا کہ 140 سال مزید زندگی عنایت کی۔ وہ بیوی انتظار کر رہی کہ جناب ایوب نکل نہیں رہے، بہت دیر لگا دی ہے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، ایوب تیرے صبر کا امتحان پورا ہو گیا، اب تجھے ڈگریاں دینے کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا میں بھی ڈگریاں، آخرت میں بھی ڈگریاں، دنیا میں صلے، آخرت میں انعامات، دنیا کے اندر کامیابیاں، آخرت کے اندر کامیابیاں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے اللہ تو بھی ڈگریاں دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ پہلی ڈگری ہم نے ایوب کے امتحان لیے، ایوب کو ہم نے بڑا صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، بہت اچھا بندہ ہے ایوب، بہت اچھا بندہ ہے ایوب۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑی ڈگری کیا ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا بندہ ہے ایوب، انہ اواب، جب بھی اس پہ آزمائش آئی میرا دروازہ ہی کھٹکھاتا رہا ہے۔ انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ 18 سال کا امتحان، بیوی واپس آئی، گبرو خوبصورت شخص کھڑا ہے، کہتی اللہ کے بندے وہ یہاں میرا شوہر بیمار سا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ جب تندرست ہوتا تھا اس کی شکل تیرے ہی جیسی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میں وہی ایوب تو ہوں۔ ارقص برجلی هذا مغتسل بارد وشراب۔ بائبل میں لکھا ہے جو ایوب کے فصل اللہ نے واپس دیے تھے نا، اس فصل کے اوپر اللہ نے سونے کی بارش برسائی، دوسرے فصل پہ اللہ نے چاندی کی بارش برسائی۔ اہل ایمان کے لیے امتحان ہوتے ہیں، ان کو درجے دینے کے لیے، ڈگریاں دینے کے لیے، ان کے ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، کیا کرتے ہیں؟ میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے، کیا کرتے ہیں؟ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایسے کہنے سے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، امتحان تو ہوگا تاکہ پتہ چل جائے مسلمان مسلمان، مومن مومن کہنے میں سچا کون ہے اور ایمان ایمان کہنے میں جھوٹا کون ہے۔ آزمائشوں میں ہی تو امتحان ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا دوست کی پہچان مشکل میں ہوتی ہے، اللہ بھی اپنے دوست دنیا والوں کو بتاتا ہے، مشکلیں دیکھ کے میرے سچے دوست کون ہیں۔
امتحان ہے، آج آپ پہ امتحان ہے، میرا امتحان ہے، یہ نہ سمجھیں امریکہ یورپ کا امتحان ہے۔ وہاں جو اہل ایمان بستے ہیں ان کا امتحان، وہاں جو ظالم کافر ہیں ان کا امتحان، یہاں جو گناہگار ہیں ان کا امتحان، واپس آتے ہیں کہ نہیں، جو ایمان والے تقوی والے ہیں ان کا امتحان۔ اس دور میں کیا کرتے ہیں؟ مہنگائیاں کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، آٹے کی ایک بوری پہ لڑائیاں کرتے ہیں، یا اثار کرتے ہیں، خود اپنے ہی بچوں کی فکر کرتے ہیں یا اپنے ہمسایوں کی بھی کوئی فکر کرتے ہیں، اپنی ہی تجوریاں بھرتے ہیں یا جھوک ڈوڑی کے اندر رہنے والے کچھ غریبوں کا بھی حال پوچھتے ہیں؟ امتحان ہے نا، اسی میں تو پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہو، اسی سے تو پتہ چلے گا ایمان میں کتنے سچے ہو، اسی سے تو اندازہ ہوگا، دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کس کیٹیگری کے ہو، کس لیول کے ہو، انسان ہو سچے۔ کورونا وائرس کے اندر مبتلا ہو کے اگر کوئی کلمے والا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو شہید لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا ذات الجم بیماری تھی جو پسلیوں میں نمونیا کی طرح، اور یہ اسی طرح کی بیماری ہے۔ فرمایا جو نمونیا کی تکلیف میں، پسلیوں کی تکلیف میں، اس طرح کی تکلیف میں میرا امتی فوت ہو جاتا ہے وہ تو شہید ہوتا ہے۔ ایسے کلمے زبان سے نہ نکالا کریں، فتوے نہ لگایا کریں، ایسے الفاظ نہ کہا کریں، کسی مریض سے نفرت نہ کیا کریں۔ علامت یہ ہوتی ہے اگر مرض کے اندر صبر کر رہے، اللہ سے دعائیں کر رہے، نیکی کی طرف آ رہے تو انشاءاللہ اس کو بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے تو اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ آؤ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دل کھول کے اپنی گلی کے اندر ہر گھر پہ نظر دوڑاؤ، جو غریب ہے اس کے اوپر کھل کے صدقہ کرو۔ آپ کھل کے صدقہ کریں، اللہ انشاءاللہ آپ کے پورے علاقے سے بیماریاں ٹال دے گا انشاءاللہ۔ کھل کے صدقہ و خیرات کریں، اپنے محلے والوں کو دیں، اپنی گلی والوں کو دیں، اپنے ہمسایوں کو دیں، مزدوروں کو دیں، جن کے گھروں کے چولہے بجھ گئے ان کو دیں، اثار کریں۔ اس امتحان میں دکھائیں کہ اللہ ہم کافروں کی طرح بے صبری کرنے والے نہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ ہم تو مرتے ہوئے بھی وہ کہنے والے ہیں جو کہتے تھے پہلے میرے بھائی کو پانی پلاتے۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرمائے اور اس آزمائش کو ہمارے سروں سے ٹال دے، کیونکہ ہم کمزور ہیں اور آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔